درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو، اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو۔ یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں۔ یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ، تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب قرآن پڑھا جا رہا انہوں نے شور مچا دیا، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے۔ وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ، آیا بھی ہو، ہم تو اگلی بات کرتے ہیں اگے ٹورو، آیا بھی ہو تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے۔ وہ تو غلامت قادیانی دجال نے بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ تو چھوڑ دیں، تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب، علم کی دنیا میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا دیں۔ اب ایک ایسا خواب ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا، وہ بھی حدیث کی کتاب میں، سنن دارقطنی میں 385 ہجری میں امام دارقطنی فوت ہوئے، 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے۔ ان کی یہ سنن دارقطنی بریلویوں نے ترجمہ کر کے شائع کر دیا۔ وہ اس حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرا جو اپنا استاد ہے نا جس سے وہ حدیثیں لیتے ہیں، نقل کون کر رہا ہے؟ امام دارقطنی اور ان کا استاد، سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں مجھے لکھواتا تھا نا تو ساتھ کہتا تھا کہ یہ بھی بات میری نوٹ کر لو کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا، میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میں نے آپ کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا، تو میں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کا خواب نہیں ہے، یہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے، حدیث کی کتاب سنن دارقطنی میں۔ ٹائم قیامت تک جے عمل کرو یہ تے کہنا نا حضور خواب تے آگے حکم دین جناب، جان بھی قربان ہے، کرو رفع الیدین، سٹارٹ کرو۔ ویسے تو ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ اگلے دن لائف سٹوری سنائی، 60 کے قریب ان کی ایج ہے، انگلینڈ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑے تذبذب میں تھا، تو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نے آپ کو جو جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کہتے ہیں بس، حالانکہ وہ دیوبند کے خاندان سے ہیں، ویسے یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، میرے نزدیک بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں ہونا خواب میں آنے سے بڑی چیز ہے، ورنہ تو یہ لوگ بھی، ان کو بھی شیطان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی روایت دکھا دے اپنے بارے میں، کوئی اس طرح کا خواب دکھا دے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر خوابوں میں چلنا ہے تو مانو نا ان خوابوں کو بھی، دوسروں کے خوابوں کو کہتے ہو شیطانی خواب، اپنے کہتے ہو رحمانی خواب۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ خواب مانے اور اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں جناب، چھوڑ دو جی، اللہ نبی کا حکم آ گیا جی۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں سٹارٹ ہوئی، میں نے چونکہ وہ فی البدی بات جو میرے دماغ میں شرح صدر ہوتا جاتا ہے وہ بات کرتا جاتا ہوں کہ یہ خوابوں کی دنیا سے آپ باہر نکلیں۔ اس طرح اگر آپ خواب بیان کریں کہ میرے بھائی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہر فرقے کے پاس تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جتنے سارے بڑوں کے خواب ہیں اس سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس خواب موجود ہیں۔ مجھے بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ نہیں جی ہم یہ پوری ایک، جیسے وہ تبلیغی جماعت والے کارگزاری بیان کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کی بہاریں، ہم بھی کوئی اس طرح کی چیزیں، میں نے کہا یار یہ کام نہ کرو، ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے نا۔ قرآن وہ ٹھیک ہے، مبشرات جن کو آ رہے ہیں وہ ان کے لیے دلیل ہے۔ میں نے اپنی ذات کے حوالے سے جو میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا میں نے کبھی نہیں بیان کیا۔ میرے قریبی ان دشمنوں نے جو میرے دوست بن گئے خواب دیکھ کے، ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے، ایک آدھ دفعہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم دلیل کے طور پر نہیں پیش کرتے، ہماری دلیل ہمیشہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں،
بات شروع ہوئی تھی یہ جو سفاکانہ قتل کیا اس ایک عالمہ کا، بچی کا 21 سالہ، صرف اس نام کے اوپر کہ خواب میں نبی علیہ السلام نے آ کے حکم دیا کہ یہ میری گستاخ ہے، اسے قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ ان تماشوں سے باہر نکلیں، اسلام کی بڑی بدنامی آپ لوگوں نے کروا دی ہے۔ اب مزید آپ لوگوں نے کیا بدنامی کروانی ہے؟ ہم تو صرف ایجوکیٹ ہی کر سکتے ہیں عوام کو، حکومت کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں۔ باقی ان لوگوں کی پرسش ہوگی جو لوگ ایگزیکیوشن کے باوجود، اس کا اختیار رکھنے کے باوجود اس طرح کی چیزوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں صرف پبلک کے ڈر سے۔ ہمارا کام تو ہے کہ بات پہنچائیں۔